أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختلف الأحزاب من بينهم تو اختلاف کیا گروہوں نے اپنے درمیان فویل للذین کفروا تو بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا من مشہد یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کے گروہوں نے آپس میں بہت اختلاف کیا۔ بعض نے تو کہا کہ وہ خود اللہ ہی تھا، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کا بیٹا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا تھا، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، وہ تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے وہ بھی کافر ہو گئے، جنہوں نے کہا مسیح عین اللہ ہے وہ بھی کافر ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے وہ بھی کافر ہو گئے۔ اور دین اسلام پر وہی رہے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، اور وہ زمین پر اللہ کے نمائندے تھے۔ تو انہوں نے اتنا اختلاف کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اور پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر ایک میٹنگ بلائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیا گیا تو عیسائی اکٹھے ہوئے، تو 4 انہوں نے اپنے نمائندے بنائے، 4 بڑے گروہوں کے۔ تینوں نے ایک سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ مسیح کیا تھے؟ اس نے کہا جی وہ تو خود خدا تھا، جتنی دیر وہ چاہا اس نے زمین پر رہا، جس کو چاہتا تھا مار دیتا تھا، جس کو چاہتا تھا زندہ کر لیتا تھا، اور جب اس نے چاہا تو وہ آسمان پر چلا گیا۔ تو اس فرقے کے لوگ یعقوبیہ کہلائے۔ اور پھر باقی 2 نے تیسرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اس فرقے کو نستوریہ کہا گیا۔ پھر 2 رہ گئے، تو انہوں نے ایک سے کہا کہ تم بتاؤ۔ اس نے کہا جی وہ تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا تھے، ایک خدا جو اللہ ہے خود، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک جبریل امین۔
ان تینوں کو ملا کر ایک خدا بنتا ہے، اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرا حصہ ہے خدائی کے، معبودیت کے۔ تو اس گروہ کو اسرائیلیہ کہا گیا، اور چوتھے نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے بندے تھے اور اس کے رسول تھے، اس کا کلمہ تھے، تو اسے کہا گیا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ ان کا باہمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی بہت بڑی تباہی، بہت بڑی ہلاکت۔ میں مشہد یوم عظیم، ایک بڑے دن کی حاضری سے، وہ بڑا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس میں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اور فرمایا کہ فلم نغادر منہم احدا، ہم کسی ایک انسان کو بھی وہاں سے غیر حاضر نہیں رہنے دیں گے، سب کو وہاں حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ کی عدالت سے کوئی غیر حاضر نہیں رہ سکے گا، اور پھر اپنے اپنے اعمال کا سب لوگ حساب دیں گے۔ اسمع بہم و ابصر، کس قدر سننے والے ہوں گے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج کے دن فی ضلال مبین، بہت واضح گمراہی میں ہیں۔ اسمع بہم و ابصر، یہ تعجب کا صیغہ ہے، اور مسلمانوں کے بعض گروہوں نے اللہ کی صفت تعجب کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے تعجب کر سکتا ہے، وہ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن و حدیث میں جو کچھ باتیں بیان فرما دی ہیں اپنے بارے میں، ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، ہنستا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب بھی کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی صفات ہیں، ان پر ایمان رکھنا جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق ضروری ہے۔ فرمایا اسمع بہم و ابصر، اس دن ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا، اب ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم پوری طرح شریعت پر اور دین پر یقین کر لیں گے۔ لیکن ان سے یہ فرمایا جائے گا کہ اب دنیا میں واپس جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اور ڈرا دے ان کو پچھتاوے کے دن سے۔ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ، جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس قضی الامر کی تشریح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک چت قبر مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا،
اور اللہ کا ایک منادی پکار کر کہے گا کہ اے جنت والوں، اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو انہوں نے چونکہ موت کو دیکھ رکھا ہوگا اس لیے وہ اس کو پہچانیں گے اور وہ کہیں گے ہاں جی یہ موت ہے۔ پھر جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنم والوں، پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں جی یہ موت ہے۔ تو پھر اسے ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور ایک فرشتہ پکار کر کہے گا کہ یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اور اہل جہنم سے کہے گا کہ یا اہل النار خلود فلا موت، اے جنت والوں آج کے بعد تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر جہنم والوں سے بھی کہا جائے گا کہ اے جہنم والوں، تم ہمیشہ اسی جہنم میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرنے کے بعد پھر یہ آیت کریمہ پڑھی کہ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت پڑھنا اس واقعے کے بعد یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو گویا کہ سارے کام کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کسے جہنم میں رہنا ہے، کسے جنت میں رہنا ہے، اور دونوں کے لیے ہمیشگی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بلا شبہ ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور ان کے بھی جو کوئی اس زمین پر موجود ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی وہ لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں 3 مرتبہ اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی ہے، جیسے ایک بڑا بادشاہ کہتا ہے ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا۔ اللہ پاک چونکہ سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا انا، یقیناً ہم نے، یقیناً ہم، پھر فرمایا نحنو، ہاں ہم ہی، نرث الارض، ہم ہی زمین کے وارث بنیں گے، اس لیے کہ کوئی بچے گا ہی نہیں تو وارث کون بنے گا؟ ہمارے سوا کوئی ہوگا ہی نہیں تو زمین اور اس کے خزانوں کا وارث کون بنے گا ہمارے سوا؟ اور فرمایا کہ یہ سب لوگ ہماری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں، اس لیے دنیا کے ساز و سامان پر زیادہ اترانا نہیں چاہیے اور نہ ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سامان ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، بلکہ یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہر چیز کی مالک بن جائے گی۔ ترجمہ ایک بار، فاختلف الاحزاب من بینہم، تو گروہوں نے باہم اختلاف کیا، فویل للذین کفروا، تو بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کی حاضری کی وجہ سے، اسمع بہم و ابصر، وہ کس قدر سننے والے اور کس قدر دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یأتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج کے دن، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔
وأنذرهم يوم الحسرة اور انہیں ڈرا دیجئے پچھتاوے کے دن سے اذ قضی الامر جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ایمان نہیں لاتے اِنَّا نَحْنُ بلا شبہ ہم نرث الارض ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے ومن علیہا اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کے بھی وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ